جماعت کا ادارہ ہے اور اس کی سرپرستی کمپلیٹلی ہمارا بورڈ آف گورننس کر رہا ہے، اور اس کا جو بورڈ آف گورننس ہے وہ تقریباً 8 بندوں پر مشتمل ہے. جس بورڈ آف گورننس کے جو ممبر ہیں اس میں پہلا ممبر ہمارے جو ہیں وہ ڈاکٹر عظیم اختر صاحب ہیں جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، پھر ڈاکٹر محمد اسلم صاحب ہیں جن کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے، اسد اللہ فنون صاحب ہیں ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے، مولانا اعظم طارق بھٹی صاحب ہیں جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، وہ ہمارے مسجد میں کئی دفعہ خطاب بھی کر چکے ہیں، جمعہ پڑھا چکے ہیں. اس طرح حافظ فاروق اوان صاحب ہیں ان کا تعلق پنڈی سے ہے. اس طرح اپنا ہمارے جو قاری سعید صاحب ہیں جن کا تعلق خوشاب سے ہے. اس طرح ہمارے پروفیسر ملک بشیر صاحب ہیں جن کا تعلق ہمارے مظفر آباد ڈکا سے ہے، جو ہماری صدر مرکزی جمعیت اہل سالمی بھی ہیں، آزاد کشمیر بھی ہیں. اس طرح ہمارے ایک جو بورڈ آف گورننس کے جو ممبر ہیں جن کا تعلق رانا عبدالقیوم صاحب جن کا تعلق بہاولپور سے ہے، وہ ہمارے اس ادارے کے بورڈ آف گورننس کے ممبر ہیں. اور اسی طرح ہمارے جو دوست ہیں اس طرح اسلام آباد کے اندر راشد گلزار صاحب وہ بھی اس بورڈ آف گورننس کے ممبر ہیں. تو احباب گرامی قدر مطلب یہ تھا کہ اس ادارے کو پراپرلی تمام بورڈ آف گورننس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارہ پورا بورڈ آف گورننس ادارے کی مانیٹرنگ کرے گا، مالیاتی معاملات سے لے کر ادارے کی سنگ بنیاد سے لے کر تعمیر تک یہ سارا ادارے کا اور اس کی ایک تو مانیٹرنگ کرے گا. مانیٹرنگ کے بعد جو اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، تعلیمی معیار ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک مثالی ادارہ بنایا جائے. اس میں ہم دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں رکھیں گے اور کمپیوٹر کی ایجوکیشن فری رکھیں گے بچوں کے لیے، اور ساری کی ساری تعلیم یتیم بچوں کے لیے جو ہماری بچیاں یہاں پڑھنے آئیں گے سب کے لیے فری ہوگی. یہ ہمارا جو منصوبہ ہے اس ادارے کا وہ تقریباً 3 منزل پہ ہے. ایک نیچے بیسمنٹ ہوگی اور 2 فلور اس کے اوپر ہوں گے، اور اس کی جو تخمینہ لاگت ہے جو ہم نے لگائی ہوئی ہے تقریباً یہ میرے خیال میں 75 لاکھ تک راؤنڈ روڈ کی لاگت ہے، جس میں ہم نے خود ساتھیوں نے جماعتی احباب نے سب نے محنت کر کے پوری کرنی ہے انشاءاللہ، اور محنت کر کے اس ادارے کو بنائیں گے. مقصد یہ ہے ہماری جماعت کا یہ پودا ہم لگائیں گے اور اس پودے سے تاکہ ہمارے دین کی آبیاری ہوتی رہے، اور اس کو لگانے والے بھی الحمدللہ یہ قائد محترم نے بلکہ مجھے ٹاسک دیا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کی تقدو ہم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور پوری جماعت کی سرپرستی حاصل ہے الحمدللہ. جماعت ہماری اس پہ دست شفقت رکھے گی انشاءاللہ، اور ہماری کوشش ہے کہ ادارہ جلد از جلد مکمل ہو اور ہم اپنے قائد محترم کی موجودگی میں اس کو مکمل کر کے اور اس کو جو ہے نا اس کے دین کی آبیاری کے لیے شمع کو روشن کر سکیں. میں ملتمس ہوں قائد محترم سے کہ وہ دعا بھی کریں گے اس حوالے سے، اور اس سے پہلے درس بھی ہوگا 15 جون کا. قائد محترم خود بھی اس حوالے سے ادارے کے حوالے سے جو ہے نا آپ سامنے خطاب فرمائیں گے. ہماری کوشش ہے کہ ہم سب دوست احباب نے اس ادارے کے لیے محنت کرنی ہے تاکہ ہمارا یہ پودا جو ہے یہ توحید کالونی راڑو بور گندی یہ پودا لگ جائے، اور یہ پودا انشاءاللہ اس کا مقصد ہے کہ دین کی شمع کو روشن کرنا. میں نے ذاتی اپنا آپ تمام احباب یہاں جانتے ہیں کہ یہ پلاٹ اس وقت کس قیمت کا ہے آپ سب کو پتہ ہے. میرا ذاتی اپنا پلاٹ تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہ ذاتی میں نے اپنا پلاٹ وقف کیا ہے صرف کس لیے کہ دین کی شمع روشن ہو. تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو وقف کیا. مقصد یہی ہے کہ اس ادارہ یہاں بن جائے اور اس ادارے بھی یہاں کام چل جائے. وغیرہ اس وقت میرے خیال میں مالیاتی اس وقت معاملات اس ادارے کی جگہ قیمت کیا ہوگی یہ میرے خیال میں اشتیاق بٹ صاحب، انداز بیر صاحب، حاجی صاحب اور پلس اپنا غلام بٹ صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ اس جگہ کی یہاں قیمت کتنی ہے. الحمدللہ اس کو صرف اس لیے وقف کیا گیا کہ تاکہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی ترویج و اشاعت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے ہی ہمارے لیے کافی ہے. تو خواہش یہ کہ دین کا کام ہو. میں قائد محترم سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں. صدر مرکزی جمعیت اہل سالمی پاکستان علامہ